معمولاً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فلسطین کا اور اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو بات کو جو ہے وہ 1947 یا 48 سے شروع کیا جاتا ہے کہ جب باقاعدہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ اسرائیلیوں کی مہاجرت کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً اوج پر پہنچ چکا تھا اور ایک بڑی تعداد وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی تھی، اور پھر برطانیہ کی مدد سے ان کو سپورٹ کیا گیا، امریکہ کی مدد سے ان کو سپورٹ کر کے وہاں پر ان کو آباد کیا گیا، اور پھر باقاعدہ جو ہے وہ ایک فلسطینی یا اسرائیلی ریاست کے عنوان سے جو ہے وہ منظور کیا گیا اسرائیل کو۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا ذرا تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ کو یہ بات سن کر شاید تھوڑی سی حیرت ہوگی، لیکن اس سرزمین کے پہلے رہائشی یا پہلے آباد کار جو ہیں وہ عرب ہی ہیں، اور عرب جو ہے وہ سرزمین عرب سے موو کر کے مہاجرت کر کر اس ایریا میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور بعد والی جب صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دو فرزندان جناب اسحاق اور جناب اسماعیل علیہ السلام میں سے جناب اسحاق جو ہیں وہ کنعان اور پھر اس کے اطراف میں، اور پھر یہی فلسطین کا ایریا ہے جس میں وہ لوگ رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کو مکہ میں لا کر آباد کیا گیا۔ اچھا، دونوں مقامات پر تقریباً یعنی ملتا ہے کہ فلسطین میں بھی جو بیت المقدس ہے اور قبلہ اول رہا مسلمانوں کا، اس کی تعمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ جناب ابراہیم کا کردار تاریخ میں ملتا ہے، اور خانہ کعبہ کے بارے میں تو خاص طور پر جو ہے وہ قرآن نے بھی ذکر کیا اور آپ کا کردار ملتا ہے۔ اب بہت واضح سی بات ہے، یقیناً تاریخ کے بہت سارے اوراق آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں جناب یعقوب، کہ جن کا لقب اسرائیل، اور پھر آپ سے بنی اسرائیل ہی معروف ہوئے ہیں یہودی دنیا میں، اور جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف مصر میں آتے ہیں، اور مصر میں آپ کو حکومت ملنے اور آپ کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے مصر میں آپ کو عطا کیا، اس کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل مصر میں موو کر جاتے ہیں اور مصر میں ہی آباد ہوتے ہیں، مصر میں ہی رہتے ہیں، اور پھر مصر میں جو بھی صورتحال پیش آئی ہے، بہرحال یہ ایک اپنی جگہ آبھاس ہے، لیکن یہودیوں کی تاریخ جو ہے وہ سازش اور یعنی خرابکاریاں اور دھوکہ فریب اور مینیپولیشن، یہ ان کی تاریخ رہی ہے۔ یہی کام جب انہوں نے مصر میں انجام دینا شروع کیا تو جو مصر کے آبائی لوگ تھے کہ فرائین کا جن سے تعلق تھا، انہوں نے ان کی خرابکاریوں کی وجہ سے ان کے اوپر اور ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی مینیپولیشنز کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے وہ سختیاں ڈھانا شروع کی۔ اس زمانے سے لے کر جو زمانہ آتا ہے وہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کو شکست دینے کے بعد فرعون غرق ہو گیا، لیکن آپ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنے کے بعد آپ بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں، اور فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کہ ابھی آج کا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں آج اس کو تفصیلاً بیان کروں، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور آپ جانتے ہوں گے کہ تقریباً 40 سال یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں سرگردن اور پریشان کیا، ان کو جو ہے وہ اس جگہ کے فلسطین کے جو ہے وہ آثار دکھائی دیتے تھے شہر کے، اور لیکن صبح اٹھتے تھے تو پھر اس سے دور ہوتے تھے، پھر سارا دن چلتے تھے، اس طرح سے 1-2 مہینے نہیں بلکہ 40 سال جو ہے وہ ان کے ساتھ یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال کے اس عذاب کے بعد جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو پھر ان کو فلسطین میں داخلے کی اجازت دی، اور یہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ خوب، اب یہ جا کر جب فلسطین میں آباد ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور سے آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر جناب اشموئیل کے دور میں جو ہے وہ جناب اشموئیل نے سلسلے کو جاری کیا، پھر ان کو اکٹھا کیا، پھر جناب طالوت علیہ السلام کی سربراہی میں ان کے لشکر جو ہیں وہ تشکیل پائے، اور اس کے بھی جو داستانیں ہیں وہاں پر بھی جو انہوں نے جناب طالوت کو جس طرح سے تنگ کیا انہوں نے، اور جناب طالوت کو جس طرح سے اذیت کی، اس کے نتائج جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب داؤد اور پھر جناب سلیمان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں۔ ان حکومتوں میں جو ہے
جناب داؤد اور پھر جناب سلیمان علیہ السلام کے دور میں فلسطین کے اوپر، چونکہ جناب آپ متوجہ ہیں کہ جناب سلیمان کی حکومت ایک بڑی قدرت مند اور طاقتور حکومت تھی، تو اسی دور میں فلسطین کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور ہیکل سلیمانی بنا اور بہت ساری مساجد اور بہت ساری بڑی جو عمارات ہیں وہ تعمیر ہوئیں۔ اس کے بعد اگر آپ تاریخ کا ذرا سا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے فوراً بعد ان کے درمیان میں دو بڑی قوتیں، ایک قوت سامریہ اور ایک قوت یہودیہ، یہ دو قوتیں جو ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ اس سلسلے میں جاری رہی ہیں۔ سامریہ قوت جو ہے یہ وہ ہے جو بعد میں چل کر جو ہے شیطان پرست قوت کے طور پر سامنے آئی، زائنسٹ کے طور پر سامنے آئی، فری میسنری، ایلیمناٹی اور یہ سارا کچھ۔ اچھا، اس کے بعد سے ان کا ایک زوال اس طرح سے چلا آ رہا ہے فلسطین میں بھی کہ بعد میں یعنی جو روم کی حکومت تھی وہ غالب ہو گئی تھی، اور روم کے جو بت پرست تھے ایک زمانے میں لوگ، انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر غلبہ پا کر ان کو حکومت سے بے دخل کر دیا تھا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے سازشیں کی، اور یہ وہ قوم تھی کہ جس نے ان کو تکلیف پہنچائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حتیٰ قتل تک میں ان کا ہاتھ سمجھ لیں شامل رہا۔ لیکن اس دور میں حضرت عیسیٰ کو اپنے تئیں انہوں نے قتل کرنے کے بعد، ان کے اپنے خیال میں انہوں نے قتل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلا کر اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ وہاں سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مسیحیت کا جو ہے وہ ایک طرح سے عروج شروع ہوتا ہے۔ ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود روم کی جو بت پرست حکومت تھی وہ آہستہ آہستہ مسیحیت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتی ہے، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ روم میں مسیحیت کا جو اقتدار ہے وہ شدید ہو جاتا ہے۔ اور جب مسیحی اقتدار حاصل کرتے ہیں تو مسیحی باقاعدہ ان کے اوپر پابندی لگا دیتے ہیں، حتیٰ بعض ہمارے پاس تاریخی روایات کے مطابق مسیحی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ وہاں سے نکالا۔ سے لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کے ایام میں، البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد، لیکن اسلام کے بالکل ابتدائی ہی ایام میں فلسطین جو ہے اور اس کا ایریا اسلام مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوتا ہے، اور تب سے لے کر 1948 تک یوں سمجھ لیں کہ تقریباً یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ یعنی درمیان میں اگر بہت تھوڑی سی مدت کے لیے کبھی کسی اور حکومت کے ہاتھ میں اگر گیا یا کسی اور ملت کے ہاتھ میں گیا تو گیا، مگر وہ بہت مختصر مدت کے لیے، ورنہ اب آپ تصور کریں کہ تقریباً 670 عیسوی سے لے کر 1948 تک ایک اتنا طولانی دورانیہ ہے کہ جس میں یہ مسلمانوں کے اختیار میں رہا، اور ایک زمانے تک تو حتیٰ مسیحی جو تھے جنہوں نے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی وہ مسلمانوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ان کو اندر نہیں آنے دینا، ان کو عبادت کے لیے جگہ نہیں دینا، لیکن مسلمانوں نے بالآخر ان کے ساتھ تھوڑا سا مراعات کی اور ان کو نسبتاً جو ہے وہ جگہ دی، اور ان کے حساب سے کوشش کی گئی کہ یہ جو ہے وہاں پر اپنی جو بھی عبادات ہیں اور جو سلسلے ان کے ان کو جاری رکھیں۔ اچھا، اب میں تاریخ میں لازمات وہ ساری تفاصیل بیان ابھی نہیں کر سکتا کہ اس سارے دور میں یہ یہودی جو ہیں یہ مختلف جگہوں پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتے رہے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے حکومتوں میں مداخلت، ملیپولیشن، مختلف حکومتوں کی جوڑ توڑ، کولونائزیشن میں ان کا رول، مرکنٹلزم میں ان کا رول، وہ سارے کے سارا اپنی جگہ پر ہے۔ پھر تجارتوں کے اندر جو ان کی سازشیں تھیں، کمپنی کے نام سے ایسٹ انڈیا جو کمپنیز بنی تھیں، اصل میں بیسیکلی کمپنی بنی تھی، کمپنی مختلف ایریاز میں جا کر کام کرتی تھی، جس ایریا میں کام کرتی تھی اس ایریا کے اعتبار سے اس کا نام ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا جو کمپنی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انہی یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، جس میں یہ غیر قانونی منشیات کا کاروبار، اس طرح کے تمام جتنے بھی یعنی آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ میں ایک لفظ استعمال کروں کہ ڈرٹی ورکس آپ تلاش کریں گے تو اس میں آپ کو ان یہودیوں کا ہاتھ ملے گا۔ سے لے کر انہوں نے پھر جب باقاعدہ فری میسنریز کو بنایا اور پھر فری میسنریز نے دوبارہ ان کو جوائن کرنا شروع کیا، ان کو گیدر کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد انہوں نے مختلف حوالوں سے اپنے لیے جو ہے وہ جگہ بنانا شروع کی، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ایک بڑا ایشو یہ تھا کہ ان کو اپنے لیے جگہ جو ہے وہ نہیں مل رہی تھی۔ تو اس میں
1897 میں ان لوگوں نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کانفرنس کی، جس میں تھیوڈور ہرٹزل جو ہے اس نے جو ہے اس کو باقاعدہ لوگوں کو تشویق دلائی، شوق دلائے، ان سب کو جمع کیا، اور وہاں پر پہلی مرتبہ جو تھا اس اجلاس کے اندر یہودیوں کی حکومت اور یہودیوں کی باقاعدہ جو ہے وہ ایک ملک کا کانسیپٹ دیا گیا، اور اس کے لیے جس سرزمین کا انتخاب کیا گیا وہ فلسطین کی سرزمین تھی۔ لہذا اب آپ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ فلسطین کا اور اسرائیل کا کریشن وغیرہ یا اس کی ابتدا جو ہے وہ 1948 سے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے، کچھ واقعات ایسے پیش آئے، کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جن کے نتیجے میں ایسا ہو گیا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا بھی تاریخ کو اسٹڈی کریں پراپرلی اور اس کو جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 19th سینچری کے مڈ سے آنورڈ یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے طور پر زائنزم ان کا جو پلاننگ کر رہا تھا، زائنسٹ پلاننگ جو تھی وہ باقاعدہ ان کو گیدر کرنے، ان کو جمع کرنے، ان کو ایک حکومت دلانے اور ان کو پوری دنیا کے اوپر جو ان کا قبضہ اور ان کا نفوذ ہے اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ شروع ہو گئی۔